کچھ بات ہے ایسی کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ السلام علیکم، آداب ہے، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں نماز کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے باتیں کرتی ہوں اسی مدعے پر، پھر ویڈیو دیکھیے آپ۔ یہ رستوگی انٹر کالج کے پاس ایک جاکر نام کے ویکتی کا اپنا نجی مکان ہے، اس کے اندر اس کے دوارا مسلم سماج کے لوگوں کو بلا کر اور نئی پرمپرا ڈال کر یہاں نماز ادا کرائی جا رہی ہے، جس کا ویرودھ استھانیہ لوگوں نے اور راشٹریہ بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے سب نے مل کر ساموہک روپ سے کیا ہے۔ ہم کوئی بھی نئی پرمپرا نہیں پڑھنے دیں گے۔ اس شہر کے اندر اشانتی پھیلانے والوں پر ہم نے شروعات سے کہی ہے کہ مقدمہ لکھا جائے۔ جو لوگ شہر کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں ان پر مقدمہ لکھا جائے۔ جو بھی پرشاسنک اور شاسنک ادھیکاری یہاں آئے ہیں، ہم نے ان سے کہی ہے، پولیس کے ادھیکاریوں سے، کہ جنہوں نے نئی پرمپرا ڈلوانے کا پریاس کرا ہے، شہر کی شانتی کو بھنگ کرنے کا پریاس کیا ہے، ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، ہمیں استھانیہ لوگوں سے جانکاری لگی، انہوں نے فوٹو بتائے، انہوں نے فوٹو کھینچ کے بھیجے ہیں، ان کے فوٹو تک ہیں نماز ادا کرنے کے۔ یہ نئی پرمپرا بالکل نہیں پڑھنے دیں گے ہم، اور لاجپت نگر میں نہیں، پورے مراد آباد میں نہیں، پورے اتر پردیش میں، پورے دیش میں نئی پرمپرا نہیں پڑھنے دیں گے۔ ارے کاہے کی پرمپرا؟ کیسی پرمپرا؟ یہ تو ہم شروع سے کرتے آئے ہیں، جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا میں اسلام پھیلائے اور ہم کو حق کے بارے میں بتائے، اور نماز اللہ تعالیٰ جب قائم کروائے، جب سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آج سے نہیں پڑھ رہے، جہاں مرضی وہاں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن نئی پرمپرا آپ لوگ بنا رہے ہو، بناتے رہو، کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہم آئے ہیں اسی لیے، حق کے لیے، اور مر جائیں گے لیکن حق پہ رہیں گے، ہم نہیں ہٹنے والے ہیں پیچھے۔ ہم نے بھی نماز پڑھی ہے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ، گھروں کے اندر، ہم نے بھی مسجدوں میں نہیں، گھروں کے اندر ہم نے پڑھی ہے، اور ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے پوروج سب نماز پڑھتے تھے، گھروں کے اندر بھی یہ سب ہوتا آیا ہے، آج سے نہیں ہے۔ جب کوئی ایک عورت اگر تعلیم یافتہ رہتی تھی تو اس کے پیچھے بہت ساری عورتیں جاتی تھی، مسلم عورتیں، نماز پڑھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے اندر نئی پرمپرا نہیں، ارے یہ تو اب کم ہو گئے ہیں، چمک دمک کی طرف لوگ زیادہ بھاگ رہے ہیں اور آخرت کی طرف نہیں جا رہے، یہ تو کم ہو گئے ہیں، اب تو نہیں ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں بھی نماز ہوتے تھے، مسجد میں بھی نماز ہوتے تھے، گھروں کے اندر بھی نماز ہوتی تھی، چھتوں پہ نماز ہوتے تھے۔ جب کرونا میں بھی ہوا تھے نماز، کرونا کے ٹائم میں بھی چھت پہ نماز مرد لوگ پڑھے تھے، اور پردہ ڈال کر کے پیچھے بھی عورتیں بھی پڑھی تھی۔ کاہے کی نئی پرمپرا؟ یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ نئی پرمپرا ہے، کوئی بھی قانون لے آؤ، کچھ بھی لے آؤ، لیکن جو ہم کر رہے ہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کرتے رہیں گے۔ تم جتنا زور لگا لو، لگاتے رہو، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تم کیا کر لو گے میرا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ مجھے بدل دو گے؟ نہیں، بدل نہیں سکتے ہو۔ مجھے مار دو گے، مجھے قتل کر دو گے، میری زمینیں چھین لو گے، مجھے کچھ بھی کرو گے، لیکن میرے ارادے نہیں بدل سکتے ہو۔ ایک مہم آپ یہ بھی چلا رہے ہو کہ مسلم لڑکیوں کو لاؤ اور لا کر کو اس کو ہندو بناؤ، تو یاد رکھیے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں، جو مومن لڑکیاں ہوگی وہ کبھی آپ کے چنگل میں نہیں پھنسے گی، کبھی نہیں چنگل میں پھنسے گی مومن لڑکیاں۔ اور جس نادان ہے، نہ سمجھ، اگر پھنس بھی جائے گی تو آپ کے چنگل سے نکلے گی اور روئے گی، دھوئے گی، جو بھی کچھ کرے گی، مجبوری کا نام کچھ بھی ہو، لیکن وہ آپ کے چنگل سے نکلے گی اور نکل کر کے اپنی نئی زندگی بسر کرے گی، چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی تکلیف آئے، لیکن وہ حق کے راستے پہ رہے گی۔ یہ میں گارنٹی دیتی ہوں اور لکھ کے دیتی ہوں کہ مومن لڑکیاں کبھی آپ کے چنگل میں پھنسے گی نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ مسلم لڑکوں کو مار دیں گے، ان کی عورتوں کو اپنے اندر لے آئیں گے، کمزور سمجھ کے نہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی، عورتیں جتنی کمزور ہوتی ہے اتنی مضبوط بھی ہوتی ہے۔ میں جب اس سے پہلے جو وقت گزر چکا ہے، فرعون کی بیوی کا ایک مثال دیتی ہوں، ہندوستان میں بھی ایسی عورتیں ملیں گی آپ کو، وقت آنے پہ آپ کو ہندوستان میں بھی ملے گی آپ کو ایسی عورتیں۔ اس کے جسم سے چمڑی نکال دو گے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن حق کے راستے پہ وہ قائم رہے گی، اس کا سب کچھ چھین لو، جو بھی کچھ کرو وہ حق کے راستے سے کبھی نہیں ہٹے گی۔
आप सब मुसलमान औरतों को क्या समझ रहे हो? खिलौना, वो जो अभी लड़कियां सब है जो चमक दमक के पीछे जा रही है, अरे नहीं, उनमें से अच्छी लड़कियां भी है जो अगर आप जैसी होगी वो आपकी तरफ चली जाएगी, मुझसे उससे कोई लेना देना, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप में हमारे जैसी होगी वो हमारे तरफ आएगी, हमारे में जो आप जैसी होगी वो आपकी तरफ जाएगी। ये मैं गारंटी देती हूँ। हक के रास्ते पर रहने वाली जो लड़कियां होंगी, जो औरतें रहेंगी, हमेशा रहेंगी। अगरचे ऐसा तो मुमकिन होगा नहीं, अगरचे हुआ कि आपके घर में चली गई, आप मुसलमान मर्दों को मार दिए, आपके घर में चली भी गई मुस्लिम औरतें या लड़कियां, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो लड़कियां या तो आपके पूरे कुंबे को बदल देगी, पूरे कुंबे को, औरत के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, या तो आपके पूरे कुंबे को बदल देगी या वो खुद मतलब शहीद हो जाएगी, लेकिन खुद कुछ ही नहीं करेगी। वो तिल तिल मरेगी, जो भी कुछ करेगी वो अपने हक के लिए लड़ेगी। आपके घर में रह करके, आपके साथ रह के आप उसको जितना तकलीफ दोगे वो हर तकलीफ बर्दाश्त करेगी, लेकिन आपके अंदर में नहीं आएगी। याद रख लीजिए, आप उसको जो भी कह लीजिए, लेकिन आप उसके इरादे को नहीं तोड़ सकते हैं, आप उसकी मजबूत इरादे को नहीं तोड़ सकते, आप उसके हक के रास्ते को नहीं कमज़ोर कर सकते। जिसका ईमान मजबूत होगा, याद रख लीजिएगा, और जिसका ईमान मजबूत नहीं, वो तो थोड़े से बहलावे के लिए आ जाएगी, उसकी तो बात ही अलग है। और जिसका ईमान मजबूत होगा, जो मोमिन होगी, लड़कियां या औरतें, वो आपके अंदर कभी ना जाएगी। उसे दुनिया का नहीं, उसे आखिरत का फिक्र होगा कि ये दुनिया चंद दिन की है, हमें मरना है, मर करके हमें फिर से उठना है, हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है और हमें क्या जवाब देना है। जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे आंखें दी है, जिसने मुझे बोलने की कुव्वत दी है, जिसने मुझे समझने की कुव्वत दी है, जिसे नहीं समझने की कुव्वत दी है, नादान है वो, बेवकूफ़ है वो, जो नहीं समझते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।